حیدر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی حیدر نہ بن سکا کعبے میں پھر کسی کے لیے در نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی تھا یہ شرف حسین و حسن کے لیے فقط تھا یہ شرف حسین و حسن کے لیے فقط کوئی سوار دوش پیمبر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی درود بھیجنا مزاد تلوار لے کے خندق کو خیبر کی جنگ میں تلوار لے کے خندق کو خیبر کی جنگ میں مرحب بہت بنے کوئی حیدر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول کوئی خدا بنا تو کوئی بن گیا رسول لیکن کوئی بھی صبت پیمبر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی پہلو نشیں بہت سے محمد کے خیر و خار پہلو نشیں بہت سے محمد کے خیر و خار ہجرت میں کوئی زینت بستر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی ساقی ہوئے بہت سے بہت میں کدے کھلے ساقی ہوئے بہت سے بہت میں کدے کھلے لیکن کوئی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا جز مرتضیٰ کے اور کوئی ایک درود بھیجنا حضرات
ایک اور درود بھیجنا حضرت. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، گھر لوٹا قید ہوئے بھائی کا لاشا دیکھا، مجرے خلق میں کہتی تھیں زینب مزتر خدا خیر کرے، رات میں خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا، مجرے خلق میں گر پڑے صبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر، علی اکبر کو جو ریتی پتڑپتا دیکھا، مجرے خلق میں ایک گٹھری شہیدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں بردا خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرے خلق میں دوبارہ تھوڑا سا نیچے تھوڑا نہیں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دو، منہ پر آ رہا ہے تو فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین،
امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ سرزمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کے شامیانے کو بلند بنانے والا، سورج اور چاند اور ستاروں کی قندیلوں سے کائنات کو روشن کرنے والا، ہواؤں کو پیدا کرنے والا، فضاؤں کو خلق کرنے والا، پہاڑوں کو بلندی عطا کرنے والا، دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، آدم کو علم عطا کرنے والا، نوح کو تقوی سے نوازنے والا، ابراہیم کو خلت کا شرف دینے والا، ابراہیم کو خلت کا شرف عطا کرنے والا، موسیٰ کو کلیم کہنے والا، عیسیٰ کو روح اللہ بنانے والا، پھر آخر میں عرش نشیں بندے کو فرش زمیں پر اتارنے والا، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہنے والا، ایک ایسے بندے کا خالق کہ جس کی آنکھ عین اللہ کہلائے، زبان لسان اللہ کہلائے، چہرہ وجہ اللہ بن جائے، ہاتھ ید اللہ بن جائے، یا یوں کہا جائے کہ ایسے بندے کا خالق کہ جو سو جائے تو نبی نظر آئے، جاگے تو خدا نظر آئے۔ ان لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم کھا کے کہ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اب غور طلب یہ ہے، جیسا کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ یہ انسان کیونکہ گھاٹے میں تھا، لہٰذا خالق انسان نے اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اور انتظام اس شان سے کیا کہ 1,24,000 پیغمبروں کو کائنات میں بھیجا کہ جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے، انسان کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے آئے۔ لیکن انتظام اس شان سے ہوا کہ اس نے پہلی ہی منزل پر جسے بنایا اسے رہبر بنا کے خلق کیا۔ یعنی حضرت آدم کی جب خلقت ہوئی تو آدم کو علم حاصل کرنے والا نہیں بنایا بلکہ علم دینے والا بنایا، صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں بنایا بلکہ صراط مستقیم کا پتہ بتانے والا بنایا، اور اس کے بعد کس شان سے بنایا کہ اس نے خصوصی مٹی کو فراہم کرایا، برسوں سے خمیر کیا، پیکر آدمیت تیار ہوا، پھر اللہ نے آواز دی کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ دیکھیں، تم سب سجدے میں گر جانا سب سنا ہوا ہے آپ کا، بس 2-4 چیزیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ یہاں پر بھی غور طلب ہے کہ اللہ نے ابھی مٹی کو نہیں منگایا، اللہ نے پیکر ابھی نہیں بنایا، بلکہ پہلے منصب کا اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اعلان پہلے کیا،
آدم کے لیے مٹی بعد میں منگائی گئی، آدم کا پیکر بعد میں تیار ہوا، پہلے منصب کا اعلان ہوا پھر آدم کو بنایا گیا۔ دیکھیے پہلے منصب کا اعلان ہوا پھر آدم کو بنایا گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، پہلے منصب کا اعلان ہوا، یہی تو بات تھی نا کہ پہلے منصب کا اعلان ہوا پھر آدم کو بنایا گیا، پہلے منصب کا اعلان ہوا پھر آدم کو بنایا گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ پروردگار پہلے بنا لیتا، پہلے مٹی فراہم کرا دیتا، پہلے آدم کی خلقت ہو جاتی، اس کے بعد کہتا ہے جسے ہم نے بنایا ہے اسے ہم نے خلیفہ بنایا ہے۔ لیکن خلافت کا اعلان پہلے ہو رہا ہے، آدم کو بعد میں بنایا جا رہا ہے۔ پروردگار ایسا کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ اگر میں بعد میں اعلان کرتا تو زمانہ یہ کہتا کہ جب سے اعلان ہوا تب سے منصب ملا۔ دیکھیں جب سے اعلان ہوا تب سے منصب ملا، لہٰذا میں نے پہلی منزل پر اعلان کیا، پہلے اعلان کیا پھر آدم کو بنایا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے جسے ہم بناتے ہیں اس کی زندگی کے ایک لمحے کو بھی منصب کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتے۔ دیکھیے حیات کے ایک لمحے کو بھی بغیر منصب کے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جہاں پہلے اعلان ہو جائے منصب کا، دیکھیے پہلے اعلان ہو بعد میں سجدہ ہو، دیکھیے پہلے اعلان ہو بعد میں سجدہ ہو۔ اب غور طلب یہ ہے کہ جب آدم کی منزل میں اللہ نے حیات آدم کا ایک لمحہ بھی بغیر منصب کے گوارا نہ کیا تو فخر آدم ختمی مرتبت کی حیات کے 40 سال بغیر نبوت کے کیسے برداشت کر لے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور طلب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہلے منصب کا اعلان ہو جائے، اس لیے کہ جب منصب کا اعلان ہو گیا تو اب مٹی کس کے لیے آ رہی ہے؟ خلیفت اللہ کے لیے آ رہی ہے۔ پیکر کس کا بن رہا ہے؟ خلیفت اللہ کا پیکر بن رہا ہے۔ کون بنایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آواز دی جا رہی ہے جب میں اس میں روح ڈال دوں تب تم سجدہ کرنا۔ اے پروردگار پہلے روح ڈال دیتا، پہلے بنا لیتا، پھر ملائکہ سے سجدہ کراتا، بھئی بعد میں ملائکہ سے سجدہ کراتا۔ جب ملائکہ سجدہ کر لیتے تو پھر خلافت کا اعلان بھی ہو جاتا۔ اللہ نے آواز دی تم سمجھے نہیں، یہ خلافت کا مسئلہ ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، یہ خلافت کا مسئلہ ہے، لہٰذا پہلے خلافت کا اعلان ہوگا بعد میں احترام ہوگا۔ دیکھیے بعد میں احترام ہوگا۔ اگر پہلے سجدہ کرا دیا جاتا تو زمانہ کہتا کہ ملائکہ کے سجدے کی وجہ سے آدم خلیفہ ہو گئے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدوں کی وجہ سے آدم نہیں ہے، آدم کی وجہ سے سجدے ہیں۔ دیکھیے آدم کی وجہ سے سجدے ہیں۔ تو اب ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب وہ کسی کو منتخب کرتا ہے، جب وہ کسی کو بناتا ہے تو پہلے منصب کا اعلان ہوتا ہے بعد میں احترام ہوتا ہے۔ دیکھیے بعد میں احترام ہوتا ہے۔ یہی منظر تو ہم نے غدیر میں دیکھا کہ پہلے ولایت کا اعلان ہوا بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ دیکھیے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ آپ نے غور فرمایا، میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ پہلے ولایت کا اعلان ہوا، پہلے اعلان ہوا پھر ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ دیکھیے پھر ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اگر پہلے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تو لوگ کہتے بیعت کی وجہ سے علی ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، بیعت کی وجہ سے علی ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا دو چیزیں ہیں بھائی، ایک غدیر ہے دوسرے سقیفہ ہے۔ بھئی ایک غدیر ہے دوسرے سقیفہ ہے، دونوں جگہ برعکس معاملہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں پہلے خلافت کا اعلان ہے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہے، سقیفہ میں پہلے بیعت ہے پھر خلافت کا اعلان ہے۔ دیکھیے پھر خلافت کا اعلان ہے، جہاں پہلے بیعت ہوگی بعد میں خلافت کا اعلان ہوگا تو وہاں خلافت محتاج بیعت ہوگی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں زمانہ بیعت توڑ دے تو خلافت ختم ہو جائے، اور یہاں اگر بیعت توڑ دے تو ایمان رخصت ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا
اب ظاہر سی بات ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ملائکہ سجدہ کرنا جب میں اس میں روح ڈال دوں۔ اب ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے اور لائٹ بھی آ گئی ہے، لہذا اب گرمی کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اور گرمی کے لیے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری توجہ سنیے گا، عجیب و غریب حدیث ارشاد فرمائی کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا، نہیں توجہ فرمائی آپ، حالانکہ یہ لائٹ آنے سے پہلے مجھے حدیث پڑھنا چاہیے تھی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بے آپ غور کر رہے ہیں دیکھیے کتنا فرق ہے یہاں کے اوپر۔ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اللہ مقامہ و خداوند عالم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے اور بڑا خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی محبت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، تو عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے آل محمد کی محبت میں اور زمانے کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق۔ انہوں نے کہا جو محبت کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں ان کو آپ پڑھیں تو کہیں کے اوپر محبت کو شعلہ کہا گیا ہے، کہیں پر آگ کہا گیا ہے، کہیں کے اوپر محبت کو انگارہ کہا گیا ہے، کہیں محبت کو گرمی سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن آل محمد کی محبت کے لیے کہا ہے کہ جب دل میں ٹھنڈک محسوس کرنا۔ دیکھیے ٹھنڈک محسوس کرنا تو کیا کرنا؟ جب ٹھنڈک محسوس کرنا تو کیا کرنا؟ لحاف اوڑھ لینا یا خلافت کی رضائی اوڑھ لینا؟ نہیں، جب آل محمد کی محبت کی دل میں ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کی ٹھنڈک ماں سے ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ نے غور فرمایا، بڑی عجیب سی بات ہے اس حدیث میں، یہ کہا ہے کہ اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اماں کے لیے دعا کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ نے غور فرمایا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ دیکھیے ماں کے حق میں دعا کرنا، اب ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ مجلس شروع ہوئی ہے اس وقت زبردست قسم سے گرمی ہو رہی تھی، لوگوں کے پسینے چل رہے تھے، ہمارے تقی صاحب ماشاءاللہ سوز پڑھ رہے تھے، سوز خوانی کر رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے کے اوپر پسینہ تھا، لیکن معاملہ یہی ہے کہ یہ گرمی دنیا کی تھی، دل میں جو ٹھنڈک تھی محبت کی وہی سب کو بٹھائے ہوئے بھی تھی اور وہی سب کو سنا بھی رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس لہذا آپ دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ بیدار حضرات اور میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، میں کچھ زیادہ میں کہوں گا نہیں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ عجیب و غریب انداز ہے، آدم کو بنا رہا ہوں، پیکر تیار ہو گیا ہے، جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں، نہیں توجہ فرما رہا، اپنی روح داخل کر دوں تب تم سب سجدے میں گر جانا، ابھی نہ سجدہ کرنا، جب روح آ جائے تب سجدہ کرنا۔ دیکھیے جیسے مصروں میں ترقی ہوتی ہے، شاعر مصرے بیان کرتے ہیں تو ایک کے بعد ایک، ماشاءاللہ تمجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ شعر سنیے، پھر سے بہتر سنیے، پھر سے بہتر سنیے، مصرے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ویسے ہی یہاں پہ آپ ذرا سا جملوں کی ترقی دیکھیے، ابھی نہ سجدہ کرنا، جب روح آ جائے تو سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صرف جسم ہے، روح نہیں ہے، اور بغیر روح کے لائق سجدہ بھی نہیں ہے۔ جب روح آ جائے تو سجدہ کرنا، سنیے گا قبلہ، جب روح آ جائے تو سجدہ کرنا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے
کہ جسم کو سجدہ نہیں ہوتا، روح کو سجدہ ہوتا ہے، بدن کو سجدہ نہیں ہوتا، جان کو سجدہ ہوتا ہے۔ ترقی دیکھیے گا، جسم کو سجدہ نہیں ہوتا، روح کو سجدہ ہوتا ہے، بدن کو سجدہ نہیں ہوتا، جان کو سجدہ ہوتا ہے، مکان کو سجدہ نہیں ہوتا، مکین کو سجدہ ہوتا ہے، مکان کو سجدہ نہیں ہوتا، مکین کو سجدہ ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھوں، مکان کو سجدہ نہیں ہوتا، مکین کو سجدہ ہوتا ہے، بیت کو سجدہ نہیں ہوتا، اہل بیت کو سجدہ ہوتا ہے، اہل بیت کو سجدہ ہوتا ہے۔ جب تک اہل بیت نہ آ جائے بیت لائق سجدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کعبہ تو بن گیا تھا، مگر قبلہ اس وقت ہوا جب علی کعبے میں آ گئے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ جب علی آ گئے تب کعبہ لائق سجدہ ہوا۔ اب آپ سمجھے، آدم کے لیے وہ روح ہے، کعبے کے لیے علی روح ہے۔ جب علی آئے تب کعبہ قبلہ ہوا۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے ہاتھوں کی نظر کر دوں، ہم یا ہمارے قبلہ جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو زمانہ ہم پر معترض ہوتا ہے، ارے قبلہ کیا علی، کیا علی، ارے بھائی کچھ کام کی بات ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر ذکر علی کسی کے لیے کام کا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے اللہ بھی یہی کہے گا کہ یہ بندہ بھی میرے کام کا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے فرمایا کعبہ بھی، جملہ سنیے گا، کعبہ بھی اس وقت قبلہ ہوا جب علی آئے۔ جملہ کہوں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بھیا جب بغیر علی کے کعبہ قبلہ نہ ہوا تو بغیر علی کے کوئی قبلہ و کعبہ کیا ہوگا؟ اور خدا کی قسم، اب کبھی غور فرمائیں کہ بغیر علی کے تو کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو اسلام میں رہ کیا جاتا؟ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کو مائنس کر دیجئے، ایسا نہ ہو مائنس کرتے کرتے آپ ہی مائنس ہو جائیں۔ اب بڑے بڑوں کو ہم نے مائنس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن بڑے بڑوں کو دیکھا ہے ہم نے، پوری توجہ سنیے گا، چھوٹے موٹوں کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ اور خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو علی سے کیوں دشمنی ہے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے تھے، صحیح بات ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ تو ماشاءاللہ رامپور ہے کہ جہاں فرش سے بھی نقطے بیان ہو رہے ہیں اور منبر کے آیت سے بھی نقطے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ غور کر رہے ہیں، جناب سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں منافق کو پہچان لیتا تھا علی کا چہرہ دکھا کے، علی کا چہرہ دکھا کے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سلمان، ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے
پہچان تو آج بھی ہم بھی لیتے ہیں، ہم بھی پہچان لیتے ہیں۔ سلمان نے کہا علی تو میرے دور میں تھے، تم کیسے پہچانتے ہو؟ آپ علی کو دکھا کے پہچانتے تھے، ہم علی علی سنا کے پہچانتے ہیں۔ اے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں کے اوپر جناب ثقلین عابدی صاحب ایک عجیب و غریب جملہ کہتے تھے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ علی کے نام سے دونوں کے دم ہو جاتا، کہنے لگے کہ چاہنے والوں کے سینے میں دم ہوتا ہے اور منافقین کی ناک میں دم ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ دیکھیں میں پوری دیانتداری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس کا جملہ ہے میں اس کا نام لے کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سب میرا نہیں ہے کہ بعد میں لوگ آئیں مجھے پکڑ لیں کہ آپ نے کیا کہا۔ آپ غور کر رہے ہیں، بڑی سامنے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت آدم کو بنایا کہ ابھی نہیں، جب اس میں روح آ جائے تو سجدہ کرنا۔ پروردگار ابھی سجدہ کرا دے، کیا پریشانی؟ پیکر تو تیار ہو گیا، آنکھیں بھی بن گئیں، چہرہ بھی بن گیا، ہاتھ بھی بن گئے، جسم بھی ہے، سب کچھ تو ہے، سجدہ کرا دے۔ کہ ابھی نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر آدم کی ہیں، چہرہ ہے وہ آدم کا ہے، ہاتھ ہیں وہ آدم کے ہیں، اب اس میں میرا تو کچھ ہے نہیں۔ جب میری روح آ جائے تب یہ لائق سجدہ ہوگا۔ اب آپ نے غور کیا، آنکھیں آدم ہی کی رہیں، چہرہ آدم ہی کا رہے، ہاتھ آدم ہی کے رہیں، صرف اگر ایک اس کی روح آ جائے تو وہ لائق سجدہ ہو جائے۔ جو جہاں آنکھیں بھی اس کی ہو، چہرہ بھی اس کا ہو، ہاتھ بھی اس کا ہو، لفظ بھی اس کا ہو، وہ لائق سجدہ نہ ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، وہ لائق سجدہ نہ ہوگا۔ اب جب اللہ نے حکم دیا کہ سب سجدے میں گر جانا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک وہاں بھی نکل آیا۔ ہم نے غور کیا، ایک وہاں بھی نکل آیا۔ نظریہ بھی تو دیکھیے، آپ نے غور کیا، نظریہ بھی تو دیکھیے۔ پروردگار سجدہ تو تجھے کرتا ہوں، کیسا توحید خالص کا ماننے والا تھا، اللہ کے حکم کے باوجود بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہی کہہ رہا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جب ہم درگاہ کربلا امام باڑے میں جا کے سجدہ کریں تو اس پر اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ یہ یزید کی پیروی ہے نہیں بلکہ ابلیس کی پیروی ہے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ آدم کو خود اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سب سجدہ کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ غیر اللہ کو کیسے کر لوں؟ دیکھیے، غیر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ کیوں نہیں جھکائے گا؟ اسے مٹی سے بنایا۔ نظریہ تو دیکھیے،
مٹی سے بنایا، اور جب مٹی سے بنایا تو مٹی کے آگے سر جھکاؤں، یہ ابلیس کی شان نہیں ہے۔ چاہے جہاں کی مٹی ہو، مٹی کے آگے سجدہ نہیں کرے گا، سر نہیں جھکاؤں گا۔ ملائکہ نے سجدہ کیا، اللہ نے آواز دی کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اسے مٹی سے بنایا۔ بحث کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور جب بحث کرنے پر آمادہ ہو گیا تو اللہ نے سمجھایا نہیں کہ مٹی افضل ہے یا آگ، نکل۔ ارے 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 پروردگار، تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی، ایک بار سمجھانا تو چاہیے تھا، بتانا تو چاہیے تھا۔ ارے بھائی، مٹی کا بھی خالق میں ہوں، آگ کا بھی خالق میں ہوں، میں نے مٹی کو افضل بنایا ہے۔ آگ کے اوپر اگر مٹی پڑ جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، کچھ تو سمجھاتا، کچھ نہیں سمجھایا، نکل۔ قیامت تک کی لعنت تیرے گلے میں توق ڈال دیا۔ آپ نے غور کیا؟ سمجھایا نہیں، سیدھے لعنت کر کے نکال دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں اصل میں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس لیے وہ بگڑ گئے۔ اللہ نے پہلی منزل پر بتا دیا کہ آدم کے دشمن کو سمجھایا نہیں جائے گا، لعنت کر کے نکال دیا جائے گا۔ اب آپ سمجھے بھیا، جب آدم کے دشمن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو جو فخر آدم کا دشمن ہو اسے بھی سمجھایا نہیں جائے گا، لعنت کر کے نکال دیا جائے گا۔ بس دو سزائیں ہیں، ایک نکالا جاتا ہے، دوسرے لعنت کی جاتی ہے۔ وہ آدم کا دشمن تھا، اللہ نے نکالا بھی، اللہ نے لعنت بھی کی۔ جب فخر آدم کا دشمن آیا تو نبی نے کہا نکالے میں دیتا ہوں، لعنت تم کرتے رہنا۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب کہا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ کیا کہنے سبحان اللہ تھا، اس کا مطلب سمجھے؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ تو تھا ہی کافر۔ عجب مصیبت ہے، ہم تو دور سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ہیں، تو جیسے یہ ہیں ویسے وہ ہیں، یہی تو سمجھ میں آئے گا۔ دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، ملائکہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ ملائکہ بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، سمجھ میں تو نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تھا ہی کافر۔ اے پروردگار، کیا کافر بھی نماز پڑھتا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ نمازوں پر بڑا زور ہے کہ صاحب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے نماز، نماز چاہے جیسے پڑھیں۔ ہمارے رسول والی نماز پڑھو تو نماز ہے، اور باقی چکریں لگانے سے کیا فائدہ؟ نماز تو ابلیس بھی پڑھ رہا تھا، تسبیح بھی پڑھ رہا تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو تھا ہی کافر۔ تو کافر تھا مگر نماز پڑھتا تھا، کافر تھا مگر سجدے کرتا تھا، کافر تھا مگر عبادت کرتا تھا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ثابت ہوتا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ تو تھا ہی کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تھا مگر نماز پڑھتا تھا، کافر تھا مگر روزہ رکھتا تھا، کافر تھا مگر تسبیح پڑھتا تھا، کافر تھا مگر عبادت کر رہا تھا، مگر عبادت کر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تھا ہی کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کفر کھلا نہیں تھا۔ تو نماز روزے سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے۔ کھلا کب؟ کہ جب ہمارے بنائے ہوئے کی عظمت کے اقرار کی بات آئی،
توجہ فرمائی آپ نے، تب کھلا کہ یہ نماز تو پڑھ رہا تھا مگر کافر تھا، روزہ تو رکھ رہا تھا مگر کافر تھا، تسبیح تو پڑھ رہا تھا مگر کافر تھا۔ حد یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کا صلہ لے چکا تھا مگر کافر تھا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، اسے صلاحی تو ملا تھا کہ ملائکہ کے بیچ میں لا کے بٹھا دیا گیا تھا، تو اب اگر سب جگہ عبادتیں نظر آئیں، کیونکہ تسبیح ادھر بھی ہے تسبیح ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے سجدہ ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے نماز ادھر بھی ہے، طواف ادھر بھی ہے طواف ادھر بھی ہے، تلاوت ادھر بھی ہے تلاوت ادھر بھی ہے، کعبہ ادھر بھی ہے کعبہ ادھر بھی ہے۔ دیکھیے کعبہ ادھر بھی ہے کعبہ ادھر بھی ہے، تلاوت ادھر بھی ہے تلاوت ادھر بھی ہے، تسبیح ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اذانیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ جب سمجھ میں نہ آئے کہ عبادت کرنے والا کافر کون ہے اور عبادت کرنے والا مسلمان کون ہے، تو اذان کو سن لینا، اگر اذان میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے سمجھ لینا مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، کافروں کی اذان نہیں ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ہمایا اب ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس کو نکال دیا۔ اے پروردگار، جب تو جانتا تھا کہ یہ کافر ہے تو ملائکہ کی صف میں لا کے بٹھایا ہی کیوں؟ بھئی یہی تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنے غلط تھے تو نبی نے بٹھایا ہی کیوں؟ تو جب اللہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہے تو مسلمان ملائکہ کے ساتھ بٹھایا ہی کیوں؟ وہ مسلمان ملائکہ کے ساتھ بٹھایا ہی کیوں؟ پہلے ہی سے بھگا دیتا۔ تو اللہ جواب دے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں یہاں نہ بٹھاتا تب بھی یہ تو کافر تھا، کفر کرتا۔ دیکھیے کفر کرتا، یہ بات صحیح ہے، یہ حرکتیں وہی کرتا، مگر اسے بھی وکیل مل جاتے۔ جیسے آج ہر گستاخ اہل بیت کو وکیل مل جاتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا، اصل میں حاشیہ بڑا خراب ہے، کتاب تو اچھی ہے۔ ابلیس کو اگر نہ بلایا جاتا تو اسے بھی وکیل مل جاتے، اور لوگ کہتے کہ جناب وہ کیا کریں، اصل میں اچھی سوسائٹی نہیں ملی اس لیے بگڑ گیا۔ اللہ نے آواز دی، معصوم ملائکہ کی سوسائٹی دوں گا، اور اس کے بعد بھی یہ کافر ہے کافر رہے گا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ سوسائٹی سے کچھ نہیں ہوتا، معصوموں کے ساتھ بھی رہے، جب بھی کافر کافر رہتا ہے مسلمان مسلمان رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اسے غور طلب ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا، کہا نکل جا۔ دیکھیے بھائی اس میں دو باتیں مجھے آپ کے سامنے اس کا آ گیا یہاں، پہلے یہی آیا، بعد میں آدم آئے۔ دیکھیے بعد میں آدم کو بھیجا گیا، آدم آئے دنیا میں، آپ غور کر رہے ہیں، بعد میں آدم آئے۔ اب جب آدم آئے تو اس کو بھی معلوم ہوا کہ ہاں آدم آ گئے۔ اب اس کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ایک گروپ بن گیا تھا دنیا میں، ایک گروپ تھا اس کے ساتھ، اب اکیلا نہیں تھا۔ آج جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھائیے کہ ابلیس حضرت آدم جب آ گئے دنیا میں تو ان کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس نے آدم سے یہ کہا کہ دیکھیے وہاں تو ہم اقلیت میں تھے، ملائکہ اکثریت میں تھے، اب یہاں ہمارے ساتھ گروپ ہے، آپ اکیلے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ کیا کہنے، نہیں توجہ فرمائے آپ، وہ جناب وہاں کا معاملہ تھا، وہ عرش کی بات چھوڑیے، اب دنیا میں آ گئے، یہاں آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ نہیں توجہ فرمائی، کافر تھا، لعنتی تھا، ابلیس ہے، نکالا ہوا ہے، مردود بارگاہ الہی ہے، اس کے بعد بھی اس نے آدم سے بیعت نہیں مانگی۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، اس کے بعد بھی اس نے آدم سے بیعت نہیں مانگی،
ہمارا جو یہ عقیدہ ہے اور ہمارا جو یہ کہنا ہے کہ یہ دشمن علی ابلیس سے بھی بڑے ہیں، تو لوگ ہم سے کہتے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اما ابلیس تو آدم سے بیعت نہیں مانگ رہا ہے، یہ فخر آدم سے بیعت مانگنے چلے آئے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اب دیکھیے قبلہ، اب مقصد پر آ جائیے۔ زمانے میں سنتے سنتے بہت پک گیا ہوں۔ قرآن پڑھیے، کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں کہ جو لوگ کہیں کہ صاحب ہمارے فرقے کی نہیں ہے، ہمارے گروپ کی نہیں ہے۔ کوئی صاحب ہم سے کہیں کہ صاحب ہمارے گروپ کی نہیں ہے، ہم کہیں صاحب فلاں مرجع کرام کی مراجع لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا صاحب ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو فلاں صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے اس کا، مولوی بٹے ہیں، قرآن نہیں بٹا۔ قرآن سب جگہ ہے، جو آپ کے گھر میں قرآن ہے وہی میرے گھر میں قرآن ہے، جو اس مجمع کے گھروں میں قرآن ہے وہی سارے مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے، اگر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر ہے، میں نے اس لیے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، اور یہی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، تیسری کوئی چیز چھوڑ نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں قرآن ہے اور وہاں اہل بیت ہے نہیں، تو رسول اللہ کی حدیث غلط ہو جائے گی نا، لہذا وہاں قرآن رہ ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کو چھوڑ کے جزدانوں میں پتھر ملتے ہیں، قرآن نہیں ملتا۔ قرآن تو پھر اپنا دامن خود ہی چھوڑا لیتا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا، ارے صاحب اگر انہوں نے قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو لے لیا۔ ہر دشمن اہل بیت سوچ سمجھ کے زبان کھولا کرے۔ ہماری بات کو غلط آپ کہہ دیں کوئی حرج نہیں، لیکن حدیث رسول کو جھٹلائیں تو خالی مسجد سے نکلنا آپ پر واجب نہیں ہوگا، اسلام سے خارج ہو جائیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، آپ نے جدا کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں صاحب آپ نے اہل بیت کو لے لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اہل بیت نہیں ہے، ہمارے یہاں قرآن نہیں ہے۔ جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو پھر قرآن الگ ہو گیا، اہل بیت الگ ہو گئے، اور رسول کے کہنے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگا۔ آپ جدا کیے دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں جدا۔ آپ کے پاس قرآن ہے، کبھی فرصت ملے تو ہمارے امام باڑوں میں آ کے دیکھو، جہاں حسین کا تعزیہ ہوتا ہے وہیں قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی عزا خانے میں بتاتی ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن بھی ہے، ہمارے ساتھ اہل بیت بھی، ہم دونوں چیزوں سے وابستہ۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب لوگوں کو خالی ہماری غلطیاں ہی گنانا ہے تو بات الگ ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن پڑھیے، سورہ بقرہ وغیرہ پڑھیے، کچھ پڑھ لیا کیجئے، آل عمران پڑھیے۔ اللہ حضرت آدم سے کہہ رہا ہے آدم اب آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں۔ حکم دیا اللہ نے، ہے قرآن میں، کہ آپ بھی داخل ہو جائیں، اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں۔ داخل ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آدم جنت سے باہر ہیں، لیکن یہیں سے ربط مصائب ہوگا۔ آدم جنت سے باہر ہیں، اور خدا کی قسم اس کی کوئی کاٹ نہیں ہے۔ میری بات کو اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو مذہب بدلنے کے لیے تیار۔ یہ جو فالتو کی باتیں اٹھا رکھی ہیں، اعمال اور عزاداری، اعمال اور اہل بیت، تم کیا جانو کہ آل محمد کیا ہے؟
تمہیں معرفت ہی نہیں ہے آل محمد، تم جانتے ہی نہیں ہو آل محمد کیا ہے، اعضائے سرکار سید الشہداء کیا ہے۔ پڑھو قرآن، آدم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جنت میں داخل ہو جائیں، داخل ہو جائیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ ابھی تک آدم جنت میں نہیں ہے، جنت کے باہر ہیں۔ حالانکہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس پر ایک اعتراض ہوگا، اس اعتراض کا جواب میں کل دوں گا، آج میں انتظار کروں گا کہ کوئی صاحب سے آ کے سوال کریں، اور اگر سوال نہیں کریں گے تو کل خود ہی میں سوال بھی بیان کروں گا اور پھر جواب بھی اس کا دوں گا۔ آج خالی ایک بات کہوں گا، اسی کے اوپر سوال کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ آپ غور سے سنیے، جنت میں داخل ہو جاؤ تو جو جنت سے باہر ہوگا اسی کو تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو امام باڑے کے باہر ہیں انہی سے تو آپ کہیں گے کہ امام باڑے میں جائیے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے قبلہ و کعبہ امام باڑے کے اندر بیٹھے ہیں تو ان سے تھوڑی کہا جائے گا کہ امام باڑے میں جائیے۔ آپ حضرات امام باڑے میں موجود ہیں، جب آپ امام باڑے میں پہلے سے موجود ہیں تو آپ سے تھوڑی کہا جائے گا کہ آپ امام باڑے میں جائیے، جو باہر ہے اسی سے تو کہا جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، باہری والے سے تو کہا جائے گا کہ آپ امام باڑے میں جائیے۔ تو جب آدم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیے، تو داخل ہو جائیے بتا رہا ہے کہ ابھی تک جنت کے باہر تھے، اب جنت میں بھیجا جا رہا ہے، اب جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے کہ آدم نے کون سا ایسا عمل کیا جس پر آدم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ پڑھیے تفسیریں، اپنی بھی پڑھیے ہماری بھی پڑھیے، پوچھئے مولویوں سے، اپنے بھی مولویوں سے ہمارے بھی مولویوں سے، لگائیے دماغ، اپنا بھی لگائیے اور سارے اپنے خاندان کا دماغ لگائیے۔ مجھے آدم کا ایک عمل ثابت کر کے دکھائیے کہ آدم نے یہ عمل کیا، اس عمل کی بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیجا گیا۔ ابھی تک آدم کو سجدہ ہوا ہے، آدم نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک سجدہ آدم کا دکھا دیجئے، ثابت کر دیجئے۔ آدم کی کوئی نماز ابھی ہمیں بتا دیجئے کہ آدم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی، آدم نے صرف سجدہ شکر ادا کر دیا تھا، چلیے وہی دکھا دیجئے۔ آدم نے روزہ رکھ لیا تھا، نیت کر لی تھی، کوئی عمل آدم کا ہے؟ ان کا نہیں ہے تو آپ تو کہتے ہیں بغیر نماز کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم پہلے ہی آدمی جا رہا ہے۔ کس بنیاد پر آدم جا رہے ہیں؟ نہ ابھی نماز پڑھی ہے، نہ ابھی روزہ رکھا ہے۔ جملہ سنیے، اما ابھی تک تو آدم کی زبان سے ہم نے کلمہ بھی نہیں سنا ہے، اور کسی نے سنا ہو، جھوٹی روایت دیکھی ہو تو بتا دیجئے، جھوٹی روایت دیکھی ہو تو بتا دیجئے، سچی تو درکنار۔ اتنا کھل کے کوئی بیان بھی نہیں کرے گا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہوتا ہے مگر میں پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک عمل دکھا دیجئے۔ ساری روایتیں جو ہیں وہ یہی ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو باہر کیا گیا، ساری باتیں ہیں۔ آدم نے کیا کیا جو آدم کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ پڑھیے قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کا امتحان لیا اور آدم نے نام بتا دیے۔ نہیں توجہ فرمائی، آدم نے نام بتا دیے اور ملائکہ نہیں بتا پائے۔
سبحان اللہ. نہیں بتا پائے. امتحان ہوا. مسلمانوں کے مولویوں نے لکھا کہ آدم نے اس لیے نام بتا دیے کہ اللہ نے پہلے سے آدم کو نام بتا دیے تھے. اما مجھ سے بچ کے کوئی کہاں جائے گا؟ ایک کلاس میں 50 لڑکے پڑھتے ہیں. یہاں پہ اساتذہ بھی موجود ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ استاد نے ایک لڑکے کو الگ بلا کے چپکے سے ایک سوال کا جواب بتایا اور 49 لڑکوں کو نہیں بتایا، اور پوچھا پورے 50 سے، اور 49 جب نہیں بتا پائے ایک نے بتایا تو کہا یہ تو پاس فرسٹ ڈویژن، باقی سب فیل. آپ مجھے بتائیے کہ یہ امتحان ہوا یا چیٹنگ ہوئی؟ غور طلب ہے کہ یہ امتحان ہے یا چیٹنگ ہے. اس لیے کہ اگر بتانا تو سب کو بتایا جاتا اور اس کے بعد پوچھا جاتا، جو بتا دیتا وہ پاس ہوتا، جو نہ بتا پاتا وہ فیل ہو جاتا. یہ جو مولوی بتا رہا ہے ہمیں، مولوی کیا، ملا، کٹھ ملا مسلمانوں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو تو بتا دیا تھا جواب، اس لیے آدم نے دے دیا، ملائکہ نہیں بتا پائے اس لیے آدم کامیاب ہو گئے. اصل میں جب آپ اللہ کی عدالت کے قائل ہی نہیں ہیں تو ایسی ہی تفسیر کریں گے. آپ ایسی ہی تفسیر کریں گے. اللہ نے سب کو بتایا، دلیل بھی قرآن ہے. قرآن میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اور ملائکہ نے کہا کہ پروردگار ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا. یہ بتایا بتا رہا ہے کہ ملائکہ کو بھی بتایا، مگر ملائکہ بس اتنا جانتے ہیں جتنا بتایا، آدم کچھ سوا جانتے ہیں. اب کیا بتایا؟ اب سنیے کہ امتحان کاہے کا ہوا. اللہ نے آواز دی کہ سب کے سب نظریں اٹھا کے ملائے لالا کی طرف دیکھو، اور سب نے سر اٹھائے تو 5 نور چمکتے ہوئے نظر آئے. پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، 5 نور چمکتے ہوئے نظر آئے. اس کے بعد کہا کہ ذرا داہنی جانب دیکھو، تو دیکھا تو 5 نام نظر آئے. کہا یہ نام ہیں اور یہ انوار ہیں. امتحان سنیں گے. اب اللہ نے کہا میں سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کس نور کا کیا نام ہے؟ نہیں توجہ فرمائی. دکھایا سب کو، بتایا سب کو، سوال یہ کیا کہ الگ الگ یہ نام ہیں اور یہ انوار ہیں. اب ہمیں یہ بتاؤ کہ کس نور کا کیا نام ہے؟ تو ملائکہ نے کہا ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا. یہ تو بتایا نہیں کہ کس نور کا کیا نام ہے. نام بتائے وہ ہمیں معلوم، انوار دکھائے، نوروں کو دیکھا وہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کب بتایا کہ کس نور کا کیا نام ہے؟ آدم سے پوچھا تم بتاؤ، آدم نے کہا ہم بتاتے ہیں. نور کی عظمت کو دیکھا، ناموں کی جلالت کو دیکھا، اور پھر ملانا شروع کیا. پروردگار یہ پہلا نور جو ہے اس کا نام نور محمد، یہ نور علی، یہ نور فاطمہ، یہ نور حسن، اور یہ نور حسین. اور جیسے ہی حسین کا نام لیا آواز گلوگیر ہوئی، اور جب آواز گلوگیر ہوئی تو اللہ نے پوچھا آدم تم روئے کیوں؟ پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، روئے کیوں؟ کیا پروردگار یہ کیسا نام ہے؟ یہ کیسا نام ہے؟ یہ کیسا نام ہے کہ نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟
اب اللہ نے واقعات کربلا بیان کیے. آدم زار و قطار روئے، اور جب آدم رونے لگے تب اللہ نے آواز دی، آدم جنت میں داخل ہو جاؤ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ آدم جنت میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میری قانون ہے کہ حسین پر رونے والا جنت کے باہر نہیں رہتا، جنت میں رہتا ہے. لہذا چونکہ روئے، اب جنت میں داخل ہو. دیکھیے جنت میں داخل ہو. آدم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، آدم نے ابھی سجدہ نہیں کیا، آدم نے ابھی تلاوت نہیں کی. جنت میں گئے تو صرف گریے کی وجہ سے. پوری توجہ سنیے گا. اور تم بھی جاؤ اور زوجہ کو بھی لے جاؤ. ارے زوجہ کے لیے تو کوئی روایت ہی نہیں ہے. ان کو تو ملائکہ نے بھی سجدہ نہیں کیا، انہیں نے بھی خود بھی کوئی عمل نہیں کیا. انہیں کس بنا پر جنت میں بھیجا گیا؟ کس بنا پر جنت میں بھیجا گیا؟ تفسیروں میں بیان ہوا کہ کیونکہ آدم سے نسبت تھی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اللہ نے پہلی منزل پر قانون بنایا. جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خالی رونے سے جنت میں کیسے جائیں گے، اما جیسے آدم گئے، پہلی منزل پر اللہ نے بتایا کہ رونے والا تو جنت میں جائے گا، جو رونے والے سے نسبت پا جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. باقی کل اعتراض کے لیے چھوڑ دیا. رونے والا جنت کے باہر نہیں رہے گا، جنت میں رہے گا. آدم کو جنت میں بھیجا گیا تو صرف گریہ بر امام حسین. اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہم حسین پر روتے ہیں تو ہم جنت کی لالچ میں نہیں روتے ہیں، نہ ہمیں جنت کی کوئی تمنا ہے. کسی دن مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم جنت کی وجہ سے حسین کو روتے ہیں، ایسا نہیں. اس لیے کہ ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی کی پر مصیبت پڑی اور اس کی مصیبتیں بیان ہو رہی ہوں اور ہم کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں جنت بھیج دیجئے، ہم جنت چاہتے ہیں. کیونکہ یہ تجارت کہلاتی ہے، محبت نہیں کہلاتی، اور محبت میں تجارت نہیں ہوتی، محبت میں تجارت نہیں ہوتی. اب یہ کہ شہزادی خود مجلس کے تبرک میں جنت بانٹنے لگیں تو مجلس کے تبرک سے تو ہم نے کبھی انکار ہی نہ کیا. اس لیے کہ ہم اپنے مقصد کو جانتے ہیں، ہم کیوں خلق کیے گئے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو حسین پر رونے کے لیے آئے. زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا. حسین کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے. کیا بیان کروں، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے اٹھائے، اور پھر حسین بھی کربلا میں شہید ہو گئے. 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا گیا. یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا. اہل حرم خاک کا بستر، بے ردا بیبیاں، اندھیرا قید خانہ، سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قید خانے میں اسیر. قید خانے کو دیکھ کے لوگ روتے تھے.
ایک شخص قید خانے کے سامنے سے گزرا، اس نے قید خانے کو دیکھا تو رونا شروع کیا، اور جب زار و قطار رونے لگا تو قید خانے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک نحیف سی آواز سنائی دی کہ بھائی تو یہاں سے آگے چلا جا، نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ اور رو کے کہتا ہے کہ بھائی ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے قیدی ہیں کہ جس قید خانے میں قید ہیں اس قید خانے کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ روتا ہوا آگے بڑھا، سامنے سے آتی ہوئی ایک بی بی کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کے اس بی بی کو سلام کیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ بی بی یہ تمہارے سر پر جو خوان رکھا ہوا ہے اس میں کیا ہے؟ اور بی بی نے کہا کہ اس خوان میں کھانا ہے۔ کہا کہاں لیے جاتی ہو؟ کہا یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا بی بی ایک بات کہیں برا تو نہیں مانو گی؟ کہا نہیں، کہو کیا کہنا ہے؟ کہا تمہارا ہم پر بڑا احسان ہوگا اگر یہ کھانا آج اس قید خانے میں لے جا کے ان قیدیوں کو کھلا دو۔ اور بی بی کہنا کھلانا ہے؟ کہا جا رہی ہو تو ایک کرم اور کرو۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا پانی بھی ساتھ لیتی جاؤ، کیونکہ یہ قیدی پیاسے بھی بہت معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بی بی کھانا اور پانی لے کے داروغہ قید خانہ کے پاس آئی، اجازت لے کے قید خانے کے اندر داخل ہوئی، آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی تھی، ہاتھ میں کھانا بھی تھا پانی بھی تھا کہ ایک طرف سے آواز آئی، ہائے بابا حسین تم پیاسے مارے گئے۔ پلٹ کے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو خاک پر انگلی سے کچھ لکھتی ہے، اور پھر ہائے حسین کہہ کے روتی ہے اور گر کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ بی بی سوچنے لگی یہ کون لوگ ہیں جو نام حسین لے کے روتے ہیں؟ جا کے دیکھا تو بی بی خاک پر لکھتی تھی ہائے حسین، اور یا حسین کہتی تھی اور گر کے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ یہ روتی ہوئی آگے بڑھی کہ ایک طرف سے زنجیروں کے بجنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک قیدی ہے جو لوہے میں جکڑا ہوا ہے اور سر سجدے میں رکھے ہوئے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھی، کچھ بیوائیں نظر آئیں، ایک بی بی سب سے زیادہ بزرگ نظر آئیں جو سر سجدے میں رکھے ہوئے تھی۔ یہ وہیں پہ جا کے رک گئی، کھانے کو سامنے رکھ دیا۔ جب ان بی بی نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی یہ کھانا ہے، اسے تم بھی کھا لو اور ان بچوں کو بھی کھلا دو۔ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا، ان بی بی نے کھانے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے آواز دی پروردگار اب ہم پر یہ وقت آ گیا۔ میں اتنا کہنا تھا کہ یہ بی بی لرز گئی، کہتی ہے بی بی اسے صدقہ نہ سمجھنا، یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے آقا کی سلامتی کی نظر ہے۔ کون تیرا آقا؟ کا میرا آقا حسین ہے۔ کون حسین؟ کا نبی کا نواسہ حسین۔ کا کیوں سلامتی کی نظر دلاتی ہو؟ کا بی بی ایک طویل داستان ہے، مختصر لفظوں میں سنو۔ کم سنی کا عالم تھا، میں بیمار ہوئی، میرا باپ مجھے لیے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میری بچی کی صحت کی دعا کر دیجئے۔ آغوش میں میرا شہزادہ حسین تھا جس نے آغوش سے ننھے ہاتھ بلند کر کے میری صحت کی دعا کر دی، اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی۔ میرا یہ دستور بن گیا کہ ہر شب جمعہ اپنے آقا کی سلامتی کی نظر دلاتی ہوں اور یہ کھانا غریبوں میں بانٹتی ہوں، اور اس کے بعد سب سے اپنے آقا کی طول عمر کی دعا کراتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب نے تڑپ کے کہا بی بی اب حسین کی سلامتی کی نظر نہ دلانا۔ اے بی بی آپ کون ہیں جو ایسی باتیں کرتی ہیں؟ خدا میرے حسین کو سلامت رکھے۔ کہ بی بی یہ بتاؤ کہ صرف حسین کو جانتی ہو یا کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ کہ حسین کی بہن زینب ہے جنہیں ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اب دیکھو گی پہچانو گی، کیوں نہ پہچانیں گے، ہماری شہزادی ہے۔ چہرے سے بالوں کو ہٹایا،
دیکھو تمہاری شہزادی زینب تمہارے سامنے ہے، ارے میرا برا کر لٹ گیا، میرا حسین مارا گیا، یہ حسین کی بچی سکینہ وہ لوہے میں جکڑا ہوا سید سجاد ہے، نبی کا گھر تاراج کر دیا گیا، واہ حسین اللہ